عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے دوست کا بھی پتہ ہو اور اپنے دشمن کا بھی پتہ ہو، اپنی اچھائی کا بھی پتہ ہو اور اپنی برائی کا بھی پتہ ہو، جس کو کامیابیوں کا بھی پتہ ہو اور ناکامیوں کا بھی پتہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو اس کے دشمنوں کا اور اس کے دوستوں کا دونوں کی تفصیل اس کو بتائی ہے۔ قرآن پاک میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے انسان کو اس کے دشمن کے نام نہ بتایا ہو۔ اور سب سے بڑا دشمن جو مسلمان کا ہے نا، جو سب سے بڑا دشمن مسلمان کا ہے، کافر کا نہیں، مسلمان کا، وہ ہے شیطان۔ قرآن پاک میں جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شیطان جو ہے نا تمہیں تنگ دستی سے، فقر سے اور تمہیں مختلف چیزیں سے ڈرائے گا اور اللہ سے بدگمان کرے گا، اللہ سے مایوس کرے گا۔ تو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے جب پناہ مانگنے کے لیے دعا ہمیں بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، تو اکیلے شیطان سے پناہ نہیں مانگی گئی بلکہ شیطان کے لشکروں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کے لشکر کون ہیں؟ دنیا کے جتنے بھی کفر ہیں، باطل ہیں، اسلام مخالف قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، برے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، یہ سارے شیطان کے لشکر ہیں۔ اس لیے ایک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا اصل دشمن کون ہے۔ دوسرا، شیطان اپنی دشمنی میں ہمیشہ گھر کے بندے کو استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھی دشمن ہوتا ہے نا، وہ جب بھی وار کرتا ہے نا، پہلے وہ آپ کے گھر کے بھیتی کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، گھر کے رازدار کو آپ کے ساتھ ملاتا ہے، پھر وہ آپ کے گھر کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی ذات کی ساری اس کے ذریعے سے تفصیلات لیتا ہے، آپ کی لوکیشن پتہ کرتا ہے اور آپ کی کمزوریوں کا پتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ شیطان جس کو ہمارے گھر کے بھیتی کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے نا، وہ کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اندر کا بندہ ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ یعنی میرے سے بڑا میرا مخالف، میرا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر جو اس کا نفس ہے، اس کے اپنے اندر کی جو بری خواہشات ہیں، اس کی لذتوں کی خواہشات ہیں اور اس کے گناہوں کی خواہشات ہیں، اس کا جو نفس ہے نا، اس سے بڑا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سارے غزوات کے بعد ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ جہاد اصغر سے واپس آئے ہو، اب تمہارا جہاد اکبر شروع ہونے والا ہے۔ اور جہاد اکبر ہے کہ انسان اپنی آپ کے ساتھ جانا مقابلہ کرے اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ رب العزت کی ساری نافرمانیوں سے بچ جائے۔ نفس جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ضد پیدا کی ہے۔ یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، نفس ہمیشہ اس کے خلاف ہمیں جانا وہ اکسائے گا۔ تو یہ دو دشمن ہیں، ایک ہمارے اپنے اندر کا دشمن ہے، میں اپنا خود مخالف ہوں، میرا اندر جو ہے جس کو ہم پال رہے ہیں، میرے سے بڑا میرا کوئی مخالف نہیں ہے۔ جیسے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اسلام کو جتنا نقصان مسلمانوں سے پہنچتا ہے اتنا کافروں سے نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جو انسان نفس امارہ سے بچ جائے، وہ نفس لوامہ کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے، پھر نفس لوامہ سے جب اس کے حملوں سے بچ جائے، پھر اللہ رب العزت ان 2 نفسوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے بدلے میں اس کو انعام دیتا ہے اور اس کو نفس مطمئنہ عطا فرما دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم میری عبادت کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو اپنے دشمنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو شیطان اور اس کے لشکروں نے ہمارے ساتھ کچھ عجیب کھیل کھیلا ہے، اور آج ہم بڑے اپنے آپ کو عقل مند، سمجھدار، ہوشیار سمجھتے پھرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہمارے اوپر وار کیسا ہو گیا ہے کہ نہ ہم آگے کے رہے ہیں نہ ہم پیچھے کے رہے ہیں۔ مخالف قوتوں نے
ہمیں آرگینک زندگی سے نکال کر اور اصل چیزوں کی کھانے پینے کی چیزوں سے نکال کر جتنی بھی اچھی خوراکیں تھیں سب سے پہلے تو ہمارے اندر سے وہ ساری خوراکیں ہمارے اندر سے نکال دی گئیں۔ ہمارے ساتھ یہ سازش ہوئی ہے کہ جیسے ہم دیسی گھی تھا نا، ہمارے والدین ہمیں دیسی گھی کھلاتے تھے اور دیسی گھی کھا کے دودھ پی کے، اور یہ ہماری زندگی تھی، اور اس سے ہماری صحت جو ہے نا وہ 100 سال 80 سال 90 سال کی زندگی ہوتی تھی اور بڑی صحت والی زندگی گزارتے تھے۔ سب سے پہلے یہ میں نے گھی کی مثال اس لیے دی کہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے ہمارے اندر سے آرگینک خوراک کو ختم کیا اور گھی اور آرگینک چیزوں کی خلاف ایسی مہم، ایسا اشتہار اور ایسی جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ شروع کی کہ اس کے فائدوں کی بجائے اس کے نقصانات ہمیں گنوائے کہ یہ جو دیسی گھی ہے اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے، اس سے فلاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس نے ہمیں پیش کیا ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل اور پروسیس فوڈ۔ تو آرگینک فوڈ کو ہماری زندگیوں سے نکال کر ساری پروسیس فوڈ کو ہماری زندگیوں میں اس نے جو ہے نا اپنی پروڈکٹ اور اپنے نفع اور اپنی کاروبار کو کرنے کے لیے اس نے دیسی خوراکوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا اور اپنی خوراک کو اتنا خوبصورت پیک کیا، اتنی اچھی اعلیٰ لیبلنگ کی، ایڈورٹائزنگ کی، اور اس کو ایسے طریقے سے پریزنٹ کیا کہ ہم جو ہے اوریجنل آرگینک فوڈ کو ہم چھوڑ گئے اور ہم نے پروسیس فوڈ کو جو شیشے کے شو کیسوں میں اور بڑی بڑی دکانوں کے اوپر سجا کر رکھ دیا۔ تو آرگینک فوڈ کو چھوڑ کر اس نے ہمیں پروسیس فوڈ کے اوپر لگا دیا۔ پہلا وار تو اس نے ہمیں یہ کیا۔ دوسرا یہ کیا کہ جب اس کی پروسیس فوڈ کی مارکیٹ ڈاکٹروں نے 20 30 40 سال کے بعد اس کو جو ہے نا اب ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب اس نے آرگینک فوڈ کی جو ریٹ ہیں، قیمتیں ہیں، اس نے وہ اس کو جو ہے نا 10 گنا 20 گنا کر کے زیادہ بڑھا دیا۔ جب ہمارے سادہ وقتوں میں ہمارے پاس اصل خوراکیں ہمارے پاس موجود تھیں، پھر ہم جو ہے نا وہ مین میڈ خوراکوں کے اوپر لگ گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے آرگینک فوڈ کو اتنا مہنگا کر کے پیش کر دیا، تو ہمارے پاس سے دونوں چیزیں نکل گئیں۔ اس کے بعد اس نے ہمارے نا کریکٹرز کے اوپر وار کیا۔ پہلے ہمارے اندر سادگی تھی، وفاداریاں تھیں، محبتیں تھیں، رشتے تھے، اور ایک دوسرے کی جو ہے نا کام آنا تھا، اور ہمارے خلوص تھا۔ جتنے بھی انسانی قدریں تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر موجود تھیں، اور وہ ساری قدریں ہمارے اندر اس نے اتنے خاموش طریقے سے نکالی۔ اس نے اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو، اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس نے ہمارے کپڑوں کو، اس نے ہمیں گمراہ کیا کہ اس نے ہمیں کہا کہ یہ پہنو، یہ برانڈ ہے، یہ اعلیٰ کپڑے ہیں، اس سے پرسنالٹی ایسے ہوتی ہے، فالر ایجاد کیے، چیزیں ایجاد کی۔ اس نے آرٹیفیشل خوبصورتی کو پرومیننٹ کر دیا، اور اوریجنل خوبصورتی جو نیچرل بیوٹی تھی اس کو جو ہے نا اس نے ڈمپ کر دیا۔ تو وہ جو نیچرل خوبصورتی تھی، نیچرل زندگی تھی، منافقت سے پاک دل تھے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں۔ اب ہم اپنے رشتہ داروں کو شریک کہتے ہیں، اپنے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتا سکتے، اپنا سر جو ہے نا غم کے مارے کسی کے کندھے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب جو ہے نا سارا منافقت کا دور، دکھاوے کا دور، جھوٹ کا دور، مکاری اور عیاری عام ہو گئی ہے، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ کپڑے عمدہ سے عمدہ پہنے ہوں گے، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے، گھر بڑے خوبصورت ہوں گے، گاڑیاں بڑی بڑی ہوں گی، ہیں جی، اور برانڈڈ چیزیں پہنی ہوئی ہوں گی، اور اندر سے انسان اتنا کھوکھلا ہوگا کہ اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ اس چیز نے انسان کے اوپر سے اعتبار اٹھا دیا۔ پہلے جب سادگی کا زمانہ تھا تو انسان کے ساتھ جیتا تھا، اب اس مکاری اور عیاری سے
इंसान इतना डर गया है कि उसने अपने आप को तन्हा और आइसोलेट करना शुरू कर दिया। तो दूसरा हमारे ऊपर वार हुआ है, हमारी जो कदरें थी, हमारे अंदर जो करैक्टर्स थे, वो सारे ख़त्म करके हमें आर्टिफिशियल जो है ना वो इंसान हमारे सामने पेश कर दिया है, जिसका चेहरा और होता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ज़ुबान पे लफ्ज़ कुछ और होते हैं और उसकी नीयत कुछ और होती है। जो सारा का सारा मुनाफ़िक़त से, दिखावे से और जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ों से भरा हुआ होता है, और उसकी ज़ुबान पे बड़े बड़े डायलॉग होंगे और अमल ज़ीरो होगा। तीसरा हमारे ऊपर एक हमला और हुआ है, और वो हमला अभी तक हमें महसूस नहीं हो रहा। आज मैं आप सब की तवज्जो उस हमले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। इन दो चीज़ों को ये छीनने के बाद जो तीसरा हमला है ना, वो इन दोनों से ज़्यादा सख्त भी है और ज़ोरदार भी है और ख़तरनाक भी है। और वो हमला ये है कि पैसे की हवस, दौलत की हवस, कमाना, पैसा, दुनिया, हाँ जी, ओहदा, उसमें हलाल और हराम की तमीज़ जो है ना वो ज़ीरो हो गई है। अब टिकटॉकर की कमाई एक डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर और मेहनती इंसान से करोड़ों गुना बढ़ गई है। एक नाच गाने वालों की, उरियानी फैलाने वालों की, फहाशी फैलाने वालों की और हराम कमाने वालों की कमाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों ने हलाल काम छोड़ दिए हैं, और सारे के सारे लोग हराम हलाल की तमीज़ किए बग़ैर उन शोबों के अंदर अपने आप को फ़िट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जो है ना इस सफ़ में शामिल हो जाएं, हम कहीं इस कमाई से महरूम ना रह जाएं, कहीं हम दुनिया में पीछे ना रह जाएं। तो इससे हमारे अंदर जो हलाल और हराम की तमीज़ है ना वो ख़त्म हो गया। हमारी जो बुनियाद होती है ना, अब मैं आपसे कर्ज करूं, जैसे एक दरख्त होता है ना उसकी बुनियाद होती है, एक मकान होता है उसकी बुनियाद होती है। अगर हलाल की बुनियाद होगी तो हमारी अगली सारी नस्लें, हमारी तालीम, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत वो महफूज होगी। जब बुनियाद कमज़ोर होगी तो ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। तो जो असल चीज़ होगी, खालिस चीज़ होगी, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक चीज़ें होंगी, उसकी बुनियाद मजबूत होगी। बाहर से वो ऐसे लगेगा जैसे ये कमज़ोर है, और उसकी रफ़्तार, उसमें हलाल की रफ़्तार जो होती है ना वो स्लो होती है, और हलाल कमाने का जो रिस्क होता है वो थोड़ा देखने में थोड़ा नज़र आता है, लेकिन उस रिस्क के अंदर बरकत होती है। इसलिए कहते हैं कि आजकल कोई बंदा अगर कपड़े की दुकान बनाता है ना तो उसकी बुनियाद हलाल है, लेकिन लोग बुनियाद हलाल को देखने के बजाय सूद के कारोबार में, हराम की चीज़ों को बेचने वाली दुकानें और शराबों की दुकानें और ऐसे ऐसे कारोबारों में मुलविस हो गए हैं जिसकी बुनियाद ही हराम है। और ऊपर से बदकिस्मती ये है कि उस हराम काम को हराम समझना छोड़ दिया। तो ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है ना, ये हमला बड़ा शदीद हुआ है। इससे हमारी बच्चों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर, हमारे बेटों के अंदर, हमारी नस्लों में जो हराम और हलाल की तमीज़ अब ख़त्म होती जा रही है, और पैसा, और हर वक्त पैसा, और पैसे कमाने के ये तरीके, पैसे कमाने के वो तरीके, और फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और सोशल मीडिया और ये सारे जितनी भी ऐप्स नई नई निकल रही हैं, ये इनसे जो मुतासर हम होते जा रहे हैं, इससे हम जो है ना हराम के उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलेगा। हराम जो होता है ना उसकी बुनियाद नहीं होती, वो पानी के ऊपर रखा हुआ ऐसा एक हौला सा होता है, एक हॉल सा होता है, और उसकी बुनियाद ही नहीं होती, पता नहीं कब डूब जाए। इसलिए हराम की चीज़ें देखने में जितनी खूबसूरत होती हैं और जितनी जल्दी आप तक पहुंचती हैं, वो अंदर से उतनी ही ख़तरनाक होती हैं, और जब वो तबाह इंसान होता है उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए आजकल के नौजवानों का और नई नस्ल को देखेंगे, छोटी उम्र में बीमार हो जाएंगे, अचानक एक्सीडेंट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। हराम के आने का जैसे पता नहीं चलता, और हराम से जो चीज़ें हमारे घरों में, हमारी नस्लों में, हमारे मज़हब में, हमारे अखलाकियात में जो चीज़ें उजड़ती हैं, उससे भी पता नहीं चलता कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो तीसरा हमला ना, ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसके बाद जो अगला हमला होने जा रहा है ना, वो हमला इससे भी ज़्यादा शदीद ख़तरनाक है, और वो सारी की सारी हमारी और आपकी तबाही है। और वो है कि ये जब हलाल और हराम में तमीज़ ख़त्म हो जाएगी
اور حرام عام ہو جائے گا، گناہ نہیں لگے گا، اور بلکہ حلال رزق ہمیں تھوڑا لگنے لگ جائے گا، ہماری زبان پر گلے اور شکوے ہوں گے اور ہم اس کے اوپر قناعت نہیں کر سکیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام اتنا ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے گا اور حرام کما کے ہم خوش ہوں گے، ہم محفلیں بنائیں گے، ہم پارٹیاں کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا حملہ ہوگا وہ ہوگا کہ ہم سے دین اسلام والی جو دولت ہے نا، وہ ہمارے دل کے اندر سے اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی وقت، اس کی اہمیت اور اس کی بقا ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ جس زندگی میں، جس انسان میں، جس گھر میں حرام سارے کا سارا داخل ہو جاتا ہے، دوسرے دروازے سے حلال نکل جاتا ہے، اور جب حلال نکل جاتا ہے تو حلال کے ساتھ ساری حلال چیزیں، اس کا لشکر بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ حرام کے سارے لشکر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں، وہاں سے ہمیں حلال اور حرام میں نا اس کے نقصانات کا پتہ چل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک عورت کی تہمت کو لگایا گیا تو اس عورت کو میدان میں بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، فرعون نے بھی وہاں پہ آنا تھا۔ تو قارون اپنے سارے لاہ و لشکر اور اپنے سارے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا، اور اتنی شان و شوکت سے نکلا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی تھیں۔ تو وہ قارون بڑے فخر سے جب آ رہا تھا تو جو دنیا دار لوگ تھے، جو پیسے کے اوپر مرنے والے لوگ تھے، جن کو دنیا اور پیسہ اور چیزوں سے زیادہ پیار تھا، اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو حلال اور حرام میں تمیز کرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے دانتوں میں اپنی انگلیاں دی اور بڑے حسرت سے کہا، یہ ہے زندگی، یہ ہے ٹھاٹھ، یہ ہے مزے، یہ ہے کوالٹی آف لائف، اس کو کہتے ہیں جینا، اس کو کہتے ہیں شان و شوکت، یہ ہے سٹائل۔ تو انہوں نے قارون کی آمد کی، قارون کے خزانوں کی، قارون کے لاہ و لشکر کی اور اس کی شان و شوکت کی اتنی تعریف کی، اور جو ہے نا قرآن نے ان کے لفظوں کو دہرایا کہ وہ ان کے دل میں ایک حسرت، ایک امید، ایک خواہش، ایک طلب، ایک لالچ بھر آیا کہ کاش ایسی زندگی ہماری بھی ہوتی۔ جیسے آج کل کسی بھی ٹک ٹاکر کو، کسی بھی فیشن انڈسٹری، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری کو آپ دیکھیں نا، پیسہ ہی پیسہ، شان و شوکت، کپڑے، جوتے، حلال اور حرام سے پاک، تو ہم بڑی حسرت سے کہتے ہیں یار کیا لائف ہے اس کی، یار کیا مزے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑی حسرت سے اس کو دیکھا، اور اس وقت بالکل تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگوں نے، قرآن نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، تھوڑے سے لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو جو ہے نا اللہ کے اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہم اس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں جو سادگی والی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی ہے، ایمان والی ہے، اور قانون کی شان و شوکت سے متاثر ہونے سے دل کو جو ہے نا وہ انکار کر دیا، اور اپنے نفس کو راضی کر لیا، اور اپنے آپ کو راضی کر لیا کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ سارا دھوکہ ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان تھوڑے سے لوگوں نے جب اپنے اوپر قابو ڈال لیا، اپنے دل کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا نا وہ بڑا اہم ہے۔ جب اس عورت نے تہمت لگانے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت دی کہ تم جو ہے نا اپنے اوپر تہمت لگانے والے قارون کے ساتھ جو دل چاہے حشر کرو، اور اس کا جو انجام چاہے تو اس کا فیصلہ تم خود کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو فیصلہ میں کروں وہ مجھے اجازت دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اے زمین، قارون کو اور اس کے خزانوں کو اپنے اندر جو ہے نا تو جو ہے نا نگل لے۔ تو زمین نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو جب نگلنا شروع کیا، اور وہ تباہی کی طرف، اور اس کی شان و شوکت، کیونکہ دنیا کی ساری دولتیں یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، متاع الغرور ہے، اور یہ جو ہے نا سارا گندگی کا ڈھیرا، اور اس کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت جلد لوگوں سے، پیسے سے، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو جانا یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اس سے انسان کیا ہوتا ہے، کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز ہدایت، دین اسلام اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب قارون کو جو ہے نا وہ زمین نگل رہی تھی اور اس کے خزانوں کو نگل رہی تھی، تو جن لوگوں نے اس کی شان و شوکت کے اوپر بڑی حسرت اور امید کی، تو ان کے چہروں کے پسینے اور ان کی
اور ان کی ناامیدی اور ان کا افسوس دیکھنے والا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ تھے ان کی خوشی دیکھنے والی تھی اور ان کی کامیابی دیکھنے والے تھی۔ اور انجام بھی پھر ایسے ہی ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جو قارون اور دولت اور پیسہ اور فرعون اور ان چیزوں اور اسباب کے اوپر محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کا انجام جو ہے نا پھر تباہی ہوا۔ تو یہ جو یلغار ہے، یہ جو طوفان ہے، یہ جو آندھی ہے، یہ ہمارے سب کے گھروں کے اوپر اب آ گئی ہے۔ اس لیے دولت سے، پیسے سے جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں، اپنے مقدر کا اللہ سے حلال مانگنا شروع کر دیں، اور حلال کے خزانے بھی اللہ کے پاس ختم نہیں ہوئے، نہ اللہ کے پاس حلال کم ہے۔ جو انسان اللہ سے جو مانگتا ہے نا، اللہ اس کے لیے اس کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حرام کے لیے اللہ پاک اگر کوئی حرام کی خواہش کرتا ہے تو شیطان اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور بظاہر اس کو یوں لگتا ہے کہ حرام کے دروازے اس کے لیے سب سے زیادہ آسان ہیں، جبکہ حلال کے دروازوں کے اوپر شیطان مخالف بن جاتا ہے، اور شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور انسان کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ حلال بڑا مشکل ہے، حلال بہت تھوڑا ہے، حلال سے پوری نہیں پڑے گی، حلال کم ہو جائے گا، زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس لیے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر اللہ نے جو شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کو بتایا ہے، وہ یہی بتایا کہ وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا، تنگ دستی سے ڈرائے گا، بھوک سے ڈرائے گا، تمہیں جو ہے نا ایسے ایسے وہم، وسوسے، بدگمانیاں، مایوسیاں، امیدیں تمہارے دل کے اندر پیدا کرے گا کہ تم اصل کو چھوڑ دو گے اور عارضی پانی کے بلبلوں کی طرف بھاگ پڑو گے۔ جیسے صحرا میں سے دور سے ہر چیز جو ہے نا وہ پانی نظر آتی ہے نا، اور جب انسان پہنچتا ہے تو وہ ساری ریت ہی ریت ہوتی ہے، ایسا خول تمہیں بنا کر دکھائے گا کہ حرام کے اندر مزے ہیں، حرام میں کامیابی ہے، حرام میں عزت ہے، پیسے میں یہ ہو جاتا ہے، پیسے میں یہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ نے یہ جو دنیا کو دھوکے کا گھر قرار دیا ہے نا، اصل اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لیتے ہیں، اور قناعت والی زندگی سے نکل کر لامحدود خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان اور اس کے الہ و لشکر کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ ایسے انسان کی بات ماننا، ایسے نفس کی بات ماننا۔ صحابہ کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی، انہوں نے سب سے زیادہ محنت اپنے اوپر کی تھی، یعنی می ورسز می، یہ سب سے بڑی محنت ہے۔ میرے سے بڑا میرا مخالف کوئی نہیں ہے، اور میرے سے بڑا میرا ہمدرد کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا میرے اوپر ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور میرے سے بڑا میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اصل نقطے کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں جو ہے نا کامیابیوں کو، عزتوں کے جو وعدے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے وعدے حق اور سچ ہیں، لیکن اس کے اندر جو محنت ہے، جو کوشش ہے، اور اس کا جو امتحان، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو سمجھا لینا اور ان چیزوں سے ہٹ جانا، ورنہ آخری جو ہمارے پاس جو چیز بچ جائے گی، کلمہ اور ایمان، یہ بھی ہم سے چھن جائے گی۔ اور اس لیے جو ہے نا پہلے کی کئی نسلیں جو ہے نا وہ مسلمان ہوتی تھی، پھر چوتھی، پانچویں، تیسری، ساتویں نسل کافر ہو جاتی تھی۔ اب وہی حملہ ہماری نسلوں کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ سے بھی دعا مانگیں، اور اپنے اس اصلی دشمنوں کو بھی پہچانیں، اور اپنے انجام کو بھی سامنے رکھیں کہ جو مرضی کر لیں، آخر کار موت ہے، اور بڑھاپا ہے، اور جو ہے نا ذلت و رسوائی ہے، اور قبر اور حشر ہے، اور یہ ساری باتیں حق اور سچ ہیں۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول ان کے وعدوں کے اوپر یقین کرنا، اور حلال اور حرام میں تمیز کرنا، اور اسلام اور ایمان کو دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت سمجھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔